بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ مسیح موعود دنیا میں آیا تاکہ دین کے نام سے تلوار اٹھانے کے خیال کو دور کرے اور اپنے حجج اور براہین سے ثابت کر دکھائے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنی اشاعت میں تلوار کی مدد کا ہرگز محتاج نہیں، بلکہ اس کی تعلیم کی ذاتی خوبیاں اور اس کے حقائق و معارف و حجج و براہین اور خدا تعالیٰ کی زندہ تائیدات اور نشانات اور اس کا ذاتی جذب ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ اس کی ترقی اور اشاعت کا موجب ہوتی ہیں۔ اس لیے وہ تمام لوگ آگاہ ہیں جو اسلام کے بزور شمشیر پھیلائے جانے کے اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اسلام کی تاثیرات اپنی اشاعت کے لیے کسی جبر کی محتاج نہیں ہیں۔ اگر کسی کو شک ہے تو وہ میرے پاس رہ کر دیکھ لے کہ اسلام اپنی زندگی کا ثبوت براہین اور نشانات سے دیتا ہے۔ اب خدا تعالیٰ چاہتا ہے اور اس نے ارادہ فرمایا ہے کہ ان تمام اعتراضوں کو اسلام کے پاک وجود سے دور کر دے جو خبیث آدمیوں نے ان پر کیے ہیں۔ تلوار کے ذریعہ اسلام کی اشاعت کے اعتراض کرنے والے اب سخت شرمندہ ہوں گے۔ یہ کہنا کہ سرحدی غازی آئے دن فساد کرتے ہیں، جہاد کے خیال سے یہ ایک بیہودہ بات ہے، اور ان مفسدوں کا غازی کہنا سراسر نادانی اور جہالت ہے۔ اگر کوئی جاہل مسلمان ان کے ساتھ ذرا بھی ہمدردی رکھتا ہے اس خیال سے کہ وہ جہاد کرتے ہیں، میں سچ کہتا ہوں کہ وہ اسلام کا دشمن ہے جو مفسد کا نام غازی رکھتا ہے اور اسلام کے بدنام کرنے والوں کی تعریف کرتا ہے۔ یہودیوں کے لیے خدا نے جو مسیح پیدا کیا تھا اس کی غرض بھی یہی تھی کہ یہودیوں کی اس سالائش کو دھو ڈالے جو جبر کے ساتھ اشاعت مذہب کی ان سے منسوخ کی گئی تھی۔ اسی طرح پر 14ویں صدی میں جو مسیح موعود خدا نے اسلام کو دیا ہے اس کی غرض اور مقصود بھی یہی ہے کہ اسلام کو اس اعتراض سے صاف کرے کہ اسلام کو جبر کے ساتھ پھیلایا گیا ہے، اس لیے اس کا پہلا کام یہی ہے کہ وہ لڑائی نہیں کرے گا۔ انگلستان اور فرانس اور دیگر ممالک یورپ میں یہ الزام بڑی سختی سے اسلام پر لگایا جاتا ہے کہ وہ جبر کے ساتھ پھیلایا گیا ہے، مگر افسوس اور سخت افسوس ہے کہ وہ نہیں دیکھتے کہ اسلام لا اکراہ فی الدین کی تعلیم دیتا ہے، اور انہیں نہیں معلوم کہ کیا وہ مذہب جو فتح پا کر بھی گرجے نہ گرا دینے کا حکم دیتا ہے کیا وہ جبر کر سکتا ہے۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ ان ملانوں نے جو اسلام کے نادان دوست ہیں یہ فساد ڈالا ہے۔ انہوں نے خود اسلام کی حقیقت کو سمجھا نہیں اور اپنے خیالی عقائد کی بنا پر دوسروں کو اعتراض کا موقع دیا۔ جو کچھ عقائد ان احمقوں نے بنا رکھے ہیں ان سے نصارہ کو خوب مدد پہنچی ہے۔ اگر یہ لوگ جہاد کے صورت میں دھوکہ نہ دیتے یا نہ کھاتے تو کسی کو اعتراض کا موقع ہی نہیں مل سکتا تھا، مگر اب خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ اسلام کے پاک اور درخشاں چہرہ سے یہ سب گرد و غبار دور کرے اور اس کی خوبیوں اور حسن و جمال سے دنیا کو اطلاع بخشے۔ چنانچہ اسی غرض اور مقصد کے لیے جبکہ اسلام دشمنوں کے نرغے میں پھنسا ہوا ہے، بے کس اور یتیم بچے کی طرح ہو رہا تھا، اس نے اپنا یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور مجھے بھیجا ہے تا میں عملی سچائیوں اور زندہ نشانات کے ساتھ اسلام کو غالب کروں۔ ان لوگوں نے اپنی راہوں اور خیالوں کو داخل کر کے اصل امر کو بدنما بنانے کی کوشش کی ہے۔ ان کی وہی مثال ہے ماد اللہم علی موتہ الا دابۃ الارض، سورہ سبا آیت 15، یعنی سلیمان کی موت پر درد کرنے والا کوئی امر نہ تھا۔ یہ ساری شرارت گویا دابۃ الارض کی تھی کہ اس نے عصا کھا لیا اور وہ گر پڑا۔ خدا تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سچ ہے۔ یہ قصے اور داستانیں نہیں ہیں بلکہ یہ حقائق اور معارف ہیں۔ اسلام راستے کا عصا تھا جو اپنے سہارے کھڑا تھا اور اس کے سامنے کوئی آریہ، ہندو، عیسائی
دم نہ مار سکتا تھا، لیکن جب سے یہ دعوت العرض پیدا ہوئے اور انہوں نے قرآن کو چھوڑ کر موضوع روایتوں پر اپنا انحصار رکھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر طرف سے اسلام پر حملے ہونے شروع ہو گئے۔ دعوت العرض کے معنی اصل میں یہ ہیں کہ ایک دیمک ہوتی ہے جس میں کوئی خیر نہیں، جو لکڑی اور مٹی وغیرہ کو کھا جاتی ہے، اس میں فنا کا مادہ ہے اور اچھی چیز کو فنا کرنا چاہتی ہے، اس میں اچھی مادہ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت العرض اس وقت کے علماء ہیں جو جھوٹے معنی کرتے ہیں اور اسلام پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو حد سے بڑھاتے ہیں اور ان کو خدا تعالیٰ کی صفات سے متصف قرار دیتے ہیں، جبکہ ان کو محیی اور شافی، عالم الغیب اور غیر متغیر وغیرہ مانتے ہیں، اور ایسا ہی اسلام پر یہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ وہ تلوار کے بدو نہیں پھیرا۔ بھوپال کے ایک ملا بشیر نے مجھے دجال کہا، حالانکہ یہ لوگ خود دجال ہیں جو مجھے کہتے ہیں، کیونکہ وہ حق کو چھپاتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ غرض عصائے اسلام جس کے ساتھ اسلام کی شوکت اور روب تھا اور جس کے ساتھ امن اور سلامتی تھی، اس دعوت العرض نے گرا دیا۔ بس جیسے وہ دعوت العرض تھا، یہ اس سے بدتر ہیں۔ اس سے تو صرف ملک میں فتنہ پڑا تھا، مگر ان سے دین میں فساد پیدا ہوا اور 1,00,000 سے زائد لوگ مرتد ہو گئے۔ ایک وہ وقت تھا کہ ایک مرتد ہو جاتا تو گویا قیامت آ جاتی تھی، یا اب یہ حال ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ مرتد ہو گیا اور کسی کو خیال بھی نہیں کہ 1 کروڑ کتابیں اسلام کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور حجب میں لکھی گئی ہیں، لیکن کسی کو خبر تک بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اپنے عیش و عشرت میں مشغول ہیں اور دین کو ایک ایسی چیز قرار دے دیا ہے جس کا نام بھی مہذب سوسائٹی میں لیا جانا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام پر جو اعتراض تبھی فلسفے کے رنگ میں کیے جاتے ہیں، ان کا جواب یہ لوگ نہیں دے سکتے اور کچھ بھی بتا نہیں سکتے۔ حالانکہ اسلام پر جو اعتراض عیسائی کرتے ہیں وہ خود ان کے اپنے مذہب پر ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا اعتراض جہاد پر کیا جاتا ہے، لیکن جب غور کیا جاوے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اعتراض خود عیسائیوں کے مسلمات پر پڑتے ہیں۔ اسلام نے جہاد کو اٹھایا، اسلام پر اعتراض نہیں۔ ہاں، وہ اپنے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لڑائیوں کو کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور خود عیسائیوں میں جو مذہبی لڑائیاں ہوتی ہیں اور ایک فرقے نے دوسرے فرقے کو قتل کیا، آگ میں جلایا اور دوسری قوموں پر جو کوئی ظلم و ستم کیا، جیسے کہ اسپین میں ہوا، اس کا کوئی جواب ان عیسائیوں کے پاس نہیں ہے اور قیامت تک یہ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ بات بہت درست ہے کہ اسلام اپنی ذات میں کامل، بے عیب اور پاک مذہب ہے، لیکن نادان دوست اچھا نہیں ہوتا۔ اس دعوت العرض نے نادان دوست بن کر اسلام کو جو صدمہ اور نقصان پہنچایا ہے، اس کی تلافی بہت ہی مشکل ہے۔ لیکن اب خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ اسلام کا نور ظاہر ہو اور دنیا کو معلوم ہو جاوے کہ سچا اور کامل مذہب جو انسان کے نجات کا متکفل ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، بخرام کے وقت تو نزدیک رسید، و پائے محمدیاں بر منار بلندر محکم افتاد۔ لیکن ان ناقبت اندیش نادان دوستوں نے خدا تعالیٰ کے سلسلے کی قدر نہیں کی، بلکہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ نور نہ چمکے، یہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، سورہ صف آیت 9۔ یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، لیکن میں ان کی گالیوں کی پرواہ نہیں کرتا اور نہ ان پر افسوس کرتا ہوں، کیونکہ وہ اس مقابلے سے عاجز آ گئے ہیں اور اپنی عاجزی اور فرو مائگی کو بجوز اس کے چھپا نہیں سکتے کہ گالیاں دیں، کفر کے فتوے لگائیں، جھوٹے مقدمات بنائیں اور قسم قسم کے افتراء اور بہتان لگائیں۔ وہ اپنی ساری طاقتوں کو کام میں لا کر میرا مقابلہ کر لیں اور دیکھ لیں کہ آخری فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے۔ میں ان کی گالیوں کی اگر پرواہ کروں تو وہ اس کام جو خدا تعالیٰ نے مجھے سپرد کیا ہے رہ جاتا ہے۔ اس لیے جہاں میں ان کی گالیوں کی پرواہ نہیں کرتا، میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں
کہ ان کو مناسب ہے کہ ان کی گالیاں سن کر برداشت کریں اور ہرگز گالی کا جواب گالی سے نہ دیں، کیونکہ اس طرح پر برکت جاتی رہتی ہے۔ وہ صبر اور برداشت کا نمونہ ظاہر کریں اور اپنے اخلاق دکھائیں۔ یقیناً یاد رکھو کہ عقل اور جوش میں خطرناک دشمنی ہے۔ جب جوش اور غصہ آتا ہے تو عقل قائم نہیں رہ سکتی، لیکن جو صبر کرتا ہے اور بردباری کا نمونہ دکھاتا ہے اس کو ایک نور دیا جاتا ہے جس سے اس کی عقل و فکر کی قوتوں میں ایک نئی روشنی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر نور سے نور پیدا ہوتا ہے۔ غصہ اور جوش کی حالت میں چونکہ دل و دماغ تاریک ہوتے ہیں، اس لیے پھر تاریکی سے تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ میں پھر اپنے اصل مطلب کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ اسلام کی جو حالت اس وقت ہو رہی ہے اور یہ مختلف فرقہ بندیاں جو آئے دن ہوتی رہتی ہیں اور مخالف اس پر دلیر ہو رہے ہیں اور بے باکی سے حملے اور اعتراض کرتے ہیں، یہ سب اسی دعوت الارض کا فساد ہے۔ انہوں نے ہی عیسائیوں کو مدد دی ہے، مگر اب خدا کا شکر کرو کہ اس نے عین وقت پر دستگیری فرمائی ہے اور اس سلسلے کو قائم کیا ہے۔ اس لیے تم کو مناسب ہے کہ اس فضل کو جو تم کو دیا گیا ہے ضائع نہ کرو اور ادب کی نگاہ سے دیکھو، اور اس مدد اور نصرت کی جو تمہیں دی گئی ہے قدر کرو۔ یقیناً یاد رکھو کہ خدا کی مدد بدوں اور اس کے بلائے بغیر کوئی شخص راستی سے اور پوری قوت سے کمر کو بیان نہیں کر سکتا۔ بغیر اس کے دلائل ملتے ہی نہیں اور طرز بیان نہیں دیا جاتا، اور یہ بھی خدا کا خاص فضل ہوتا ہے کہ اس طرز بیان سے نیکی کی قوت رکھنے والے اس شخص کو جو خدا کی قوت اور طاقت پا کر روح القدس سے بھر کر بولتا ہے شناخت کر لیتے ہیں۔ پس تم پر یہ خدا تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں یہ قوت عطا کی اور شناخت کی آنکھ دی۔ اگر وہ یہ فضل نہ کرتا تو جیسے اور لوگ پردوں میں ہیں اور گالیاں دیتے ہیں تم بھی ان میں ہی ہوتے۔ جس چیز نے تم کو کھینچا ہے وہ محض خدا کا فضل ہے۔ جیسے میاں عبدالحق کی کو دیکھو کہ خدا کا فضل ان کی دستگیری نہ کرتا تو یہ کیوں کر اس عیش کی جگہ سے نکل سکتے تھے، خصوصاً ایسی حالت میں کہ ان کے پاس کئی ناسے بھی جمع ہوئے اور انہوں نے منع بھی کیا کہ قادیان مت جاؤ، بلکہ ایک نے گالی بھی دی، حالانکہ گالی دینا ان کے مذہب میں منع ہے اور عام طور پر تہذیب اور شائستگی کے بھی خلاف ہے۔ لیکن ان تمام باتوں پر خدا کا فضل غالب آ گیا اور ان کو کھینچ لایا، ان کو بدی کے اسباب ہی میسر نہ آئے، ورنہ اگر یہ بیوی کر لیتے تو پھر یہ ابتلا پیش آ جاتا، مگر خدا نے ہر طرح سے بچایا۔ خدا کا فضل مستحدث نہیں ہوتا، جس پر وہ اپنا کرم کر دیتا ہے اسے ہر طرح سے بچا لیتا ہے۔ یہ خیال مت کرو کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو اور شکر کرو۔ اس کے اندر فلسفی ہے جو زبان سے کہہ دینے سے حاصل نہیں ہوتی۔